کی انسان نے تو دخانی کشتیاں چلنے لگی، سمجھ میں آیا، اور ترقی ہوئی تو گیس سے کشتیاں چلنے لگی، مگر اس کے باوجود ہوا کا موافق اور مخالف ہونا آج بھی اثر انداز، سمجھ میں آیا۔ کتنی بھی ترقی کر لیں، ہوا کا موافق اور مخالف ہونا جو ہے وہ مؤثر ہے۔ ہوا موافق ہے سفر آسانی سے ہو جاتا ہے، ہوا ناموافق ہے تو آج بھی یہ جو گیس سے چلنے والے جو جہاز ہیں ان کے مسافروں سے پوچھ لیجیے کیا گزرتی ہے تمہارے اوپر، سمجھ میں آیا۔ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور مسافروں پر گویا یوں کہیے کہ سفر کرنا بھی 2 بار ہو جاتا ہے۔ تو ہواؤں کا موافق ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے سمندری سفر کے اندر۔ تو یہ 3 فائدے بتلائے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کا یہ تقاضا بھی ہے اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے۔ اللہ کی نعمت آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے ایک اور بھی رسولاً، اب ان کی قوموں کی طرف، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینی ہے، تسلی کرانی ہے۔ جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کے آپ بھی جتنا حصہ تفسیر کا پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کچھ قوم کے عذاب اور ثواب کا یا قوم کے مجرم ہونے کا جہاں تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ خوب نقطہ یاد رکھ لیجئے، اور وہ یہ کہ کام کرنے والا اگر مایوس ہو جائے، کام کی اسپرٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ حوصلوں کا بلند ہونا ضروری ہے، حوصلے بلند رہیں چاہے کتنے بھی ناموافق حالات ہوں، نا امید قطن نہ ہو، بلکہ اس کی امید جو کہ تو باقی رہے اور حوصلہ بھی رہے تو کام یہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کہیں حوصلے پست ہو جائیں کام نہیں کرے گا، سمجھ میں آیا۔ اسی واسطے جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ہوئی کہ آپ رنج میں، غم میں، صدمے میں آپ جا کر گھر کے اندر لیٹ جایا کرتے تھے، اس فکر کے اندر وہیں فوراً آیتیں نازل ہو کر کے آپ کو اس حالت سے نکلنے کو کہا جایا کرتا تھا۔ فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کمبل کے اوڑھنے والے، چادر کو لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ، تیرا کام لیٹنے کا نہیں ہے، قم فانذر وربک فکبر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اجی ایسا معلوم ہوتا ہے آپ تو اپنے کو ہلا کے کر لیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ ان باتوں کو کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہ آپ پر وہ کیفیت اگر دیر تک کے لیے مسلط ہو گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے کام کی اسپرٹ وہ باقی نہ رہے گی۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی جاتی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں اس کے حوصلے کے ساتھ۔ اس لیے موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کرائی جاتی۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کے قوم کی طرف، فجاءوہم بالبینات، وہ لائے کھلی نشانیاں ان کے پاس، فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ہم نے انتقام لیا مجرموں سے۔ تو کوئی جو آج ہم جو سنا رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا آپ کی قوم کے ساتھ معاملہ ہے اور شاید اس میں آپ کی کسی کوتاہی یا غفلت کو کوئی دخل ہوگا، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم پہلے سے مجرموں کو سزا دیتے چلے آئے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور رہا ہے حق ہمارے اوپر مؤمنین کی مدد کرنے کا۔ اللہ نے اپنے اوپر حق قائم کیا، مگر خوب سمجھ لیجئے یہ نہیں کہ مومن چونکہ مومن ہیں، ان کا نام مومنوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے لہذا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ہر مسلمان بندے کی میں مدد ہی کروں گا، ایسا نہیں۔ بلکہ جیسے ہر کافر کو سزا دینا جو ہے وہ لازم نہیں، اسی طرح ہر مومن کی مدد کرنا لازم نہیں، مگر جو جیسے کہا جائے گا کافر کا کفر جو ہے اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دے دیں، ایسے ہی مومن کا ایمان اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد فرمائے۔ سمجھنا نہیں، قرینہ ہے یہ اس بات کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب اللہ کے ذمہ ہے چونکہ ہماری مدد کرنا، ہم تو گھر بیٹھے ہمیں ہاتھ بھی نہیں ہلانا، پیر بھی نہیں ہلانا، نہیں، پوری تدبیریں کرنی ہوں گی اپنے لیے اور اس کے ساتھ اللہ سے خیر کی توقع بھی کرنی ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا کیا؟ وہ دعا جو میدان بدر میں آپ کر رہے تھے وہ دعا آپ نے مدینے کے اندر اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کی؟ آپ نے بدر میں پہنچ کے کیوں کی؟ آپ نے فرمایا اللہم ھذہ عصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ آ گئی ہے، ان یہلک فلا توبت فی الارض، اگر یہ ہلاک کر دی گئی تو پھر آپ کی عبادت زمین میں نہ ہوگی۔ یہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی بدر میں پہنچ کے کیوں مانگی؟ یہ دعا وہاں بھی تو مانگی جا سکتی تھی، اس لیے کہ جہاں تک ظاہری اسباب کے مہیا کر دینے کا تعلق ہے، انسان دنیا میں رہ کر کسی کام کے لیے جو تدبیر کر سکتا ہے وہ کر لے، اور باطنی اسباب جو ہیں وہ اللہ کے پر چھوڑ دیں، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے اور اس کی امید لگا کے بیٹھے رہیں۔
समझ में आया? ये है एक मोमिन की शान। तो इसलिए हाथ पर हाथ नहीं रखना, मगर यह कि तवक्को भी रखनी है और तदबीर भी करनी है। तकदीर का मामला अल्लाह के हाथ में, तदबीर के लिए हमें को कोशिश करनी है। बस 12:30 हो भी गए और ये तरह आगे भी जा रही है, लिहाजा इंशाअल्लाह बकिया आइंदा हफ्ते व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सफ़ा नंबर 428 सूरा अर्रूम आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाइ कैफ यशाअ वयजअलुहु किसफन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا
ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کے اپنے اعمال کے نتیجے میں خشکی اور تری میں زمین میں فضاؤں میں سمندروں میں ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا تھا کہ آپ خود کو دین قیم پر قائم رکھیں اور قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن کا آنا کبھی نہیں ٹلے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتیں بیان فرمائی کہ جو انسان کے گرد و پیش بکھری ہوئی ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی متعلق ہے اور وابستہ ہے. جہاں تک بدعمالیوں کے نتیجے میں مصیبتوں کے آنے کا تعلق ہے، گزشتہ ہفتے میں نے اس کو وضاحت سے بتلایا تھا. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. مثلا بارش ہوتی ہے، ظاہری اسباب کی جس سے سائنٹسٹ بحث کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ سمندر سے گیسز اٹھتے ہیں اور وہ فضاؤں میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں اور اس کو ایک خاص سمت میں جس طرف کو ہوائیں جا رہی ہیں وہ اسی طرف کو بادلوں کو بھی ڈھکیلتی ہیں، اور جتنی طاقت ان گیسز میں ہے اتنی دور تک بغیر برسے چلے جاتے ہیں وہ بادل. جب ان کی طاقت گھٹنے لگتی ہے تو بارش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ ایک اسباب ظاہرہ ہیں. حدیث میں فرمایا کہ یہ گھور گرج جو ہے، رعد اور برق، یہ دراصل فرشتوں کا ایک عمل ہے. جب یہ جو گرجتے ہیں بادل، فرشتے کوڑے مارتے ہیں اور اسی طرح سے جو چمک ہے یہ ان کے کوڑوں کی ہے اور گرج جو ہے وہ اس کی آوازیں ہیں. حدیث میں فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ بارش ایک حقیقت ہے، اس کے دو اسباب ہیں. یہ اسباب ظاہری ہیں، وہ اسباب باطنی ہیں. سائنٹسٹ اگر کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مانسون اٹھا ہے، صحیح ہے، یہ بھی یوں نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اور حدیث میں جو فرمایا وہ بھی صحیح ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سائنٹسٹ کے اس مشاہدے کے خلاف ہے. دو سبب ہیں، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے، تو دونوں صحیح ہیں. تو اسی طرح سے اور ایک مثال میں دے دوں. مثلا کسی کو سردی کا اثر ہو جائے، کولڈ، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اندرونی نظام اس کی باڈی کا جو ہے اس میں جو حرارت اور اس میں جو گرمی تھی وہ متاثر ہوئی ہے، غذاؤں کی وجہ سے ہو یا اپنی طبیعت کی حرارت کی کمی کی وجہ سے ہو، جو بھی اس کے اسباب ہوں. یہ تو ہے اندرونی سبب. بیرونی سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا تندرست
سارا نظام اس کی باڈی کا صحیح چل رہا ہے، جا کر سردی میں باہر بیٹھ گیا، ظاہر ہے کہ یہ ظاہری سبب ہے۔ بعض دفعہ یہ دونوں سبب جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ اندرونی نظام میں بھی خرابی اور خلل پیدا ہوا، اتفاق سے باہر کی ٹھنڈی ہوائیں بھی لگ گئیں، دو سبب اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مصائب اور آفات جو ہیں یا ان کے مقابلے میں نعمتیں اور راحتیں، ان کے بھی اسباب مختلف ہوں گے۔ ظاہر اسباب تو وہ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی چلا جا رہا ہے اور بجائے اس کے کہ سیدھا دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھ رہا ہے، سامنے گڑا تھا گر گیا، آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو تو گرنا ہی تھا اس لیے کہ پیچھے دیکھ رہا تھا، یہ ظاہری سبب ہے۔ باطنی سبب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے فیصلہ، مقدر اس کا یہی تھا، نصیب اس کا یہی تھا، آپ اس کو اللہ کا فیصلہ کہیں یا یوں کہیں کہ صاحب اس کے اعمال ایسے، مطلب یہ کہ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں جو فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین میں اور تری کے اندر سمندروں میں فساد پھیلا ہے، تو اس کے جو ظاہری اسباب ہیں قرآن اس کو نہیں بیان کر رہا، باطنی اسباب جو ہیں وہ اعمال انسان کے، اعمال بد، اس کو بیان کر رہا۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اعمال ہی کی وجہ سے جو ہے مصیبت آتی ہے، ظاہر اسباب جو ہیں کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتلایا تھا کہ جب دو سبب ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ظاہری سبب تو ہیں راحت کے۔ کیا مطلب راحت کے سبب؟ مثلا یہ کہ آپ محنت کر رہے ہیں بزنس کے اندر، بزنس کے جو اصول اور قاعدے ہیں آپ ان سب کو اختیار کر رہے ہیں، یہ ظاہری اسباب آپ نے اپنے آرام کے، بزنس کے کامیابی کے جمع کر لیے۔ باطنی سبب اندر سے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی اعمال کی خرابی، اخلاق کی خرابی، عقیدے کی خرابی۔ سمجھ میں نہیں بات؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر سبب اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ ظاہری اسباب کے مہیا ہونے کا اثر تو یہ ہے کہ بزنس آپ کا کامیاب، جاب میں آپ کامیاب، پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن اندرونی جو اسباب ہیں ان کی کامیابی کا اثر یہ پڑتا ہے انسان کو چین نہیں، پریشانی ہے، پیسہ ہے، بزنس ہے، جاب ہے، لیکن دل کا سکون جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے۔ نہ رات کو چین نہ دن کو چین، کسی چیز میں مزہ نہیں ہے، نہ کھانے میں مزہ، نہ سونے میں مزہ، نہ جاگنے میں مزہ، نہ بچوں کے ساتھ رہنے میں مزہ، نہ بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ، نہ دوستوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں مزہ۔ ایک زندگی کی ایک بے چینی ہے جو کسی طرح بھی ہٹ نہیں پا رہی۔ اس کے مقابلے میں کچھ صورت یہ ہے کہ ظاہر اسباب میں تو یہ ہے کہ تکلیفیں ہیں، اسباب تکلیف کے جمع ہیں، لیکن اندرونی اعمال اور اخلاق کی خوبی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت تکلیف سے، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ کھانا کپڑا، نہ گھر اچھا، سمجھ میں آیا، اور گھر میں بیماریاں بھی ہیں، بچے بھی مر گئے، انتقال ہو گیا، غرضے کی اس طرح کی آفت ہے۔ لیکن اندرونی جو اسباب ہیں راحت کے، اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ دل میں بڑا اطمینان ہے، بڑا چین ہے، بڑا سکون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی بادشاہتیں جو ہیں ان کے قدموں پر نثار ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں بھی شاید وہ چین نہ ملے گا جو ان کو مل رہا ہے۔ اندرونی اسباب کا اثر ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جو آج مشرکین اور کفار کی ان ترقیوں کو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ رشیا میں ہو یا کسی اور جگہ، ہم جو ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی یہ خیال ہوتا ہے اجی کہیں یہ تو اللہ میاں کے محبوب نہیں بن گئے، اور ہم کہیں مبغوث تو نہیں ہو گئے الٹے اللہ میاں کے، ہم یوں خوش ہو رہے ہوں، نہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہم سب سے اچھی امت ہیں۔ بھئی اگر ہم سب سے اچھی امت ہیں اور بہترین امت ہیں، اللہ کے محبوب ہیں ہم، تو پھر یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو ہے یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اس سرزمین پہ دناتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اصل میں اسی نقطے کو میں نے اٹھایا تھا جس پر میں نے تقریر کی تھی کہ نعمت اور مصیبت، اس کو محض اور شکل و صورت دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جو مصیبت کا اثر کیا پڑتا ہے انسان پر، نعمت اور راحت کا اثر کیا پڑ رہا ہے انسان پر، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن پاک نے اس کو کھولا ہے۔ چنانچہ آپ ذرا پیچھے لوٹیں، میں آپ کو صفحہ بتاتا ہوں۔
صفحہ ہے یہ صفحہ 100 یہ ہے صفحہ 155 155 قرآن شریف کا جو یہ ترجمے والا ہے سورہ العراف ہے آیت نمبر 94 یہ بڑی اہم آیتیں ہیں اس تعلق سے، اس مضمون کے تعلق سے جس کو میں نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس بستی والوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہم نے ان کو پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ لعلهم يضرعون، تاکہ یہ ان کے دل نرمائیں اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی سرکشیوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں قوم کو نبی کے بھیجنے کے بعد۔ یہ ہوتا ہے ایک اگر ظاہر ہے کہ مصیبتیں کیوں آ رہی، اس لیے آ رہی تاکہ یہ گر گنا، اس میں بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اسی جگہ۔ تو اگر مصیبتوں میں بھی کوئی انسان خدا کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا معاملہ کرتے ہیں کہ اس مصیبتوں کو راحت سے بدل دیتے ہیں۔ بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، مگر ہوتا کیا ہے کہ اس وقت تک ہم مصیبتیں اور اس کو نعمتیں دیتے رہتے ہیں اور آرام دیتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں مست نہ ہو جائے۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لمٹ کو بھی پار کر گیا جو لمٹ سمجھانے کی تھی، جو یوں کہیے کہ ٹھوکر کھا کر عقل آنے کی تھی، اس نے اس لمٹ کو بھی پار کر دیا۔ عفو کے معنی یہ ہوئے خوب مست ہے، عقل نہیں آ رہی ہے، نہ مصیبت میں سملا نہ راحت میں سمل رہا ہے، اللہ کی طرف کسی حالت میں لو نہیں لگا رہا۔ اس لیے کہ انسان کی دو ہی حالتیں، یہ مصیبت کی حالت ہے یا نعمت کی حالت ہے۔ مصیبت میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتا، نعمت میں بھی یاد نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، اور الٹی بجائے اس کے کہ توجہ کرتا، توجہ آنے کے جو راستے ہیں ان کو بھی بند کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے باپ دادا سے یہی نظام چلا آ رہا ہے، کبھی مصیبت ہوتی کبھی راحت ہوتی ہے، لہذا اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے، نہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، کہ ہماری کوئی آزمائش ہے، یہ ہمارا کوئی امتحان ہے۔ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اس بات کو۔ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس اب اس کے بعد اب مزید کوئی ان کے لیے انتظام نہیں ہوتا، ہم اچانک ان کو دبوچ لیتے ہیں اس حالت میں کہ پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا ہوا۔ یہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے، شہروں میں رہنے والے، سمجھ میں آبادیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیں، تو فرمایا کہ ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں، خوب برکتیں آئیں، مطلب راحتیں ملیں۔ دیکھیے ایک قرآن کا عجیب کمال، پہلی آیت میں جو اس سے پہلی آئی ہے وہاں تو کہا الحسنہ مکان السیئۃ الحسنہ، اور یہاں فرما رہے ہیں برکات۔ برکت کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ مال اپنی مقدار میں چاہے کم ہے لیکن مال کے جو فائدے ہیں وہ بھرپور اس کو حاصل، آپ گنیں گے مال کم لیکن مال کا فائدہ اتنا حاصل ہو رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ مقدار میں دوسری جگہ مال ہے تو وہ مال اتنا فائدہ وہاں نہیں پہنچا رہا، اس کا نام برکت ہے۔ فرمایا کہ ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں۔ تو لفظوں کے فرق ہی سے اول تو بات بدل گئی ہے، لیکن یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نعمتیں تو دونوں کو مل رہی ہیں، کس کو؟ جو نافرمان ہیں ان کو بھی قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نعمتیں دیتے ہیں پھر مصیبتوں کے بعد، اور نعمتوں کے تعلق سے یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو ہم نعمتیں دیں گے، اگرچہ الفاظ کا فرق ہے مگر صورت تو ایک ہی ہوگی۔ بھائی کسی کو نعمت میں کب دیکھیں گے، ہم کس طرح دیکھیں گے؟ گھر اچھا، کار اچھی، اولاد بھی خوب، گھر بار آباد، ساری چیزیں ٹھیک، ہم کہیں گے بھئی بہت اچھی زندگی اس کی ہے۔ صورت میں کیا فرق ہوا؟
معلوم ہوا کہ صورت تو یکساں ہے دونوں کی. ایک کافر ایک نافرمان جو ہے وہ بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے, ایک مومن فرما بردار بھی اگر اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تو اچھی زندگی گزار رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کے اثرات کا ہے. کیا ہے وہ اثر؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اچھی بات لکھی ہے. فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں کسی کو ملی, اس جیسے جیسے نعمت اس کی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اللہ کی طرف اس کی توجہ بھی بڑھتی جاتی ہے. اعمال سے سمجھا جائے گا, سمجھ میں آیا؟ اس کی عبادت میں اضافہ ہے, اس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کی سخاوت نیک کاموں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس کے اوپر, اللہ اس سے راضی ہے, اس برکتوں کے دروازے کھلے ہیں اس پر. اور اگر نعمت کے اندر ہو کیا رہا ہے, جتنی نعمتیں مل رہی اتنی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی, اتنی نافرمانی بڑھتی چلی جا رہی, اتنے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس انسان کے, تو فرمایا کہ پھر سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی امتحان ہو رہا ہے, اس کی آزمائش ہو رہی ہے, اور آزمائش کا پہلا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں فیل ہو چکا ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اس میں بھی فیل ہو گیا تو اہلاک ہوگا. میں ہی نہیں بات, یہ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مصیبت کا, وہ گزر چکا ہے, قرآن نے جو ترتیب قائم کی. دوسرا مرحلہ ہے راحت کا. راحت میں بھی اگر یہ نہیں سمل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب نہ سملائیے تو یہ ہلاک ہوگا. یہ قرآن کی آیتیں بتلا رہی. اسی واسطے آگے جو اس کے فوراً بعد جو فرماتے ہیں اللہ تعالی, وَلَكِنْ كَذَّبُوا, اسی آیت میں لیکن انہوں نے تو جھٹلایا, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو ہم نے ان کو پکڑا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. آگے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ, فرمایا کیا یہ بستی والے مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں نہ آئے گا, جس حالت میں کہ یہ سوتے ہوں گے. یہ یوں سمجھتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو ہم کہیں بھاگ دوڑ کر کے اپنی جان بچا لیں گے. ارے رات کو تم سوتے ہوگے تو عذاب آ سکتا ہے. آگے فرمایا کہ اوامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون, یا ان کو اطمینان ہے بستی والوں کو کہ ہمارا عذاب ان پر اس حالت میں آئے دن کے اجالے میں, لیکن دن کے اجالے میں اس طرح آئے کہ ان کو بچنے کی کو مہلت نہ ملے, کھیلتے کودتے ہوئے ہوں اسی حالت میں عذاب آ جائے. وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ, یہ اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہو گئے کیا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, فرمایا کہ اللہ کے تدبیروں سے اور اس کے چالوں سے قوم خاسر جو ہے یعنی نقصان اٹھانے والی قوم ہی مطمئن ہو سکتی ہے. مومن قوم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی بلکہ فکر مند رہے گی. یہ آیتیں ہیں جس سے یہ بات وہ مضمون جو ہے واضح ہوتا ہے کہ جس کو میں نے بیان کیا کہ ہمیں دوسری قوموں کے اس دنیا کی زندگی کی فراخی کو اور ان کے آرام اور آسائش کو دیکھ کر کے کسی طرح مغالطے میں نہیں آنا چاہیے. اصل چیز وہ ہے اسلام, اصل چیز ہے ایمان, اصل چیز ہے احکام اسلامی پر عمل درآمد, اصل چیز ہے اخلاق انسانی اپنے اندر پیدا کرنا, یہ اصل چیز ہے. یہ ہے دنیا کے اگر ساز و سامان کم بھی ہو اطمینان ہے کہ اصل چیز نہیں گئی, لیکن اگر یہ نہ ہو اور دنیا کا ساز و سامان آ جائے تو پھر تو آدمی کو زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ بھئی کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہمارے اوپر. تو بہرحال یہ کہ وہ آیت تھی چونکہ بڑی اہم, اس لیے میں نے اس کو واضح گزشتہ ہفتے بھی اس پر تقریر کی تھی اور اس ہفتے اس کو الحمدللہ کہ مزید وضاحت ہو گئی. یہاں سے جہاں سے میں نے آج تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو, نعمتوں کا جو مضمون ہے اس کو پھر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, پھر وہ ہوائیں جو ہیں پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو, بکھیر دیتی ہیں. تثیر سحابا فیبسطہ فی السماء, وہ بادل جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں آسمان میں. کبھی تو دو شکلیں ہیں, یہ تو بادل اکٹھے ہو کر کے برستے ہیں, یہ بادل جو ہیں ٹکڑے ہو کر کچھ ٹکڑی ادھر برس گئی کچھ ٹکڑی ادھر برس گئی. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ, تو اللہ تعالیٰ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں آسمان میں جس طرح بھی چاہتے ہیں. یعنی مطلب ایک اتفاق نہیں ہوتا کہ دائیں طرف کو چلا گیا ٹکڑا بائیں طرف کو ہو گیا, وہ ایک اللہ کا ایک نظام بنا ہوا ہے. چنانچہ جو بارش ہوتی ہے ایک قطرہ بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا, ایک قطرہ بھی بارش کا نہ کم پڑتا ہے نہ زیادہ پڑتا ہے.
اور یہ بھی نہیں کہ اللہ نے جو ایریا اس کے لیے مقرر فرمایا اس سے ادھر ادھر کہیں وہ بارش کا ایک قطرہ پڑ جائے. تو فرمایا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ٹکڑے بکھیرتے ہیں آسمان میں جس طرح سے چاہتے ہیں. فطر الودق یخرج من خلاله وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرماتے ہیں فطر الودق یخرج من خلاله، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مہ برستا ہے. ودق پتہ نہیں مہ کا لفظ سب جگہ بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا. ودق کہتے ہیں بڑی تیز بارش کو، ہلکی بارش نہیں تیز بارش، کیونکہ اسی کا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا کہ پھر میں تو برستی آپ دیکھتے ہیں جو اس کے اندر سے نکل کر آتی. کس کے؟ بادلوں کے اندر سے نکل کر. یہ بتلانا یہ ہے کہ یہ مانسون اٹھے تھے، جا کر فضا میں ٹھہر گئے. کیا ہے وہ؟ ایک پانی ہے جو ٹھہرا ہوا ہے فضا میں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب خاص قسم کا ٹیمپریچر بنتا ہے تو وہ پانی نیچے آ جاتا ہے بارش کی شکل اختیار کر کے. کیوں صاحب؟ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو جائے کہ بجائے قطرے قطرے ٹپکنے کے خوب ایک دم سے سارا پانی گر جائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا جو لوگوں کے واسطے تکلیف دہ ہوتا. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ میرا خیال یہ کہ یہ 50s یا 60s کی بات ہوگی، ایک دفعہ ہندوستان کے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ وادی کشمیر کے کسی گاؤں کے اوپر یہی صورت ہوئی تھی کہ آسمان سے پانی ایسے گرا جیسے کوئی ندی کا دہانہ ٹوٹ جائے اور پانی اس طرح سے آئے، بارش کی صورت میں نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو قدرت ہے، لیکن بارش کس طرح سے آتی ہے؟ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑا نچوڑ دیا ہے کہ قطرے قطرے آ رہے ہیں. فطر الودق یخرج من خلاله، آپ دیکھتے ہیں کہ مہ برستی ہے. یہ کیا عجیب قرآن کے الفاظ ہے. مہ مطلب تیز بارش، اور اس کے اندر سے قطرے قطرے بن کر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دہانہ ہے کہ جو کچھ اس کا منہ کھول دیا گیا. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْصِرُونَ، پھر جب پہنچتی ہے وہ بارش جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں کہ پہنچے، خوشیاں مناتے ہیں. اذا ہم یستبشرون، بہت خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ ان کی حالت بارش کے آنے سے پہلے کیا تھی؟ لَمُبْلِسِينَ، یعنی کیا مطلب؟ شک میں پڑے ہوئے تھے، یا یوں کہیے کہ مایوس تھے. مایوسی کا عالم تھا بارش ہونے سے پہلے. ابھی بارش آئی ہے بالکل خوش. آگے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، قرآن ایک مثال تو بیان کر رہا ہے، درمیان میں اس مثال کو روک کر ایک یوں کہیے کہ ایک نقطہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمتوں کے ان اثرات میں غور کرو، کس طرح سے اس نے ایک زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا بارش برسا کر. ان ذالک لمحیی الموتى، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے، مردہ انسانوں کو. جیسے زمین کا زندہ ہونا مشکل نہیں اللہ کے لیے کر دینا، اسی طرح انسانوں کو زندہ ہونا کہاں سے مشکل ہوگا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ لفظ اس لیے آیا کہ اللہ کا قادر مطلق ہونا مسلم، مردہ کا زندہ ہونا زمین کی حد تک وہ تمہارا مشاہدہ. تو پھر جب مشاہدہ بھی تم کو تمہارے سامنے ہے اور اللہ کی قدرت کا بھی تم کو یقین ہے، تو پھر مردہ انسان کے زندہ ہونے کا کوئی یقین نہیں کرتے. وہو علی کل شیء قدیر سے یہ مطلب ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، فرمایا کہ اگر ہم ان پر مخالف ہوا بھیج دیں. ریحن مادہ تو ایک ہے، رے اور یہ اور ہے کا، ریح اور ریاح جو ہے وہ بھی اسی سے بنا. لیکن ریاح جو ان ہواؤں کو کہتے ہیں کہ جو یعنی آرام پہنچانے والی ہیں، اور ریح کہتے ہیں تکلیف دینے والی ہوا کو. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم اجعلھا لنا ریاحا ولا تجعلھا لنا ریحا، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے واسطے ریاح بنا دے، یعنی آرام دینے والی تکلیف دینے والی ہوا نہ بنا. تو یہاں فرماتے ہیں اگر ہم ان پر بھیج دیں ریح یعنی تکلیف دینے والی ہوا، فرأوہ مصفرا، تو وہ دیکھیں گے اسی زمین کو کیا؟ زرد، پیلا. جب بارش نہ برسے، سوکھا پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گھاس، درخت
ہر چیز جو ہے وہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا، اس لیے کہ ہرا تو جب پانی آئے، فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، اس کے بعد اس حالت میں کیا ہے؟ کفر کرنے لگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب نعمت ملی تب بھی شکر نہیں، اور جب نعمت ملی تب بھی صبر نہیں، اس وقت میں بھی کفر، جب نعمت نہیں ملی تھی تو مایوس تھا، نعمت ملی تو خوش ہے، نعمت چھین لی گئی تو پھر کفر کر رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ شکر اور صبر کسی حالت میں بھی اس کے سامنے نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں ہے، بس انہی چیزوں میں اس کا ذہن اٹکا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جب ان کی حالت یہ ہے، یا تو ان کے پاس عقل نہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے، جو انسان کا امتیاز ہے کہ وہ عقل سے کام لے، تو یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے مردہ انسان جو ہے مر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حواس بھی ختم ہو جاتے ہیں، حواس ختم ہوتے ہیں تو حواس کام نہیں کرتے، عقل بھی کام نہیں کرتی، تو ان کی تو یہی حالت ہو گئی۔ تو اب آپ مردہ انسانوں کو کہاں سمجھائیں گے، کہاں سنائیں گے آپ اپنی بات؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ نہیں سنا پائیں گے مردوں کو، اور نہ سنا پائیں گے آپ بہروں کو اپنی پکار، جبکہ وہ بہرا پیٹھ موڑ کر بھی جا رہا ہو، یعنی کہ پیٹھ موڑ کے نہ جاتا ہو، آواز نہیں بھی سنتا، ہونٹ کے ہلنے کو دیکھ کر ہی کم سے کم بات سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ تو پیٹھ موڑ کر جا رہا ہے بہرا، اب اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے اپنی پکار؟ یہاں سے ایک مسئلہ ہے، اور وہ اگرچہ پہلے بھی غالباً سورہ نمل میں آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، قبر کے اندر مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ ایک مسئلہ ہے جس کو محدثین اور مفسرین اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کچھ تو اس طرف گئے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، بعض مفسرین کا بھی یہ کہنا ہے، اور ان کے سامنے یہ آیت موجود ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن کہہ رہا ہے لہذا مردے نہیں سنیں گے۔ دوسرے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور محقق مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، مردے سنتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ بعد ایسا کہتے ہیں۔ دلیل اس کی ان لوگوں کی کیا ہے؟ دلیل اور دلائل کے ساتھ مثلا ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر جب لڑائی ختم ہو گئی اور کفار کی لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا اور ایک گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا، تو آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا نام لے لے کر کے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو نے اللہ کے وہ جو میں نے وعدے کیے تھے ان سب کو صحیح پا لیا؟ یہ آپ نے فرمایا، نام لیا ان کافروں کا مقتول تھے۔ صحابہ یہ دیکھ رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کو سنا رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں، تم سے بھی زیادہ۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں تو آپ سلام کریں، آپ سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، آپ سلام کرتے ہیں۔ تو سلام جو ہے کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر اس کا جواب نہیں ملنے والا کیوں سلام کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کو تو حکم ہے، جواب ملے کہ نہ ملے ہم اس لیے سلام کرتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی قبر سے گزرے اور وہ قبر میں وہ آدمی ہو کہ جس کا اس سے زندگی میں تعلق رہا ہو، اور یہ انسان گزرنے والا سلام کرے اس کو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مردہ اس کو جواب دیتا ہے۔ سمجھا نہیں بات؟ جواب کی بھی وضاحت ہے حدیث میں، جس کا مطلب صاف ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ یہ ہیں وہ دلائل ان لوگوں کے۔ لیکن سوال یہ کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اہل تحقیق مفسرین جو ہیں وہ بہت اچھی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں سننے کی نفی نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے، نفی کی جا رہی ہے کہ آپ نہیں سنا پائیں گے۔ نہیں بات یہ مردے سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، یہ بحث یہاں ہے ہی نہیں، آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور دوسرا انتظام ان کا سننے کا کریں گے، ان میں ہوگی صلاحیت
مگر اللہ جب چاہیں گے جب سنیں گے، آپ جب چاہیں کہ جب اپنی بات سنا دیں، یہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں، اس لیے کہ بہت دور ہیں عالم، دو عالموں کا فرق ہے، آپ اپنی آواز کو خود سے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچانے کا، یہ الگ بات ہے۔ مردے سن تو سکتے ہیں لیکن آپ ان تک اپنی آواز کو پہنچائیں، یہ آپ کے اختیار کی بات ہے۔ جیسے مثلا میں ہوں یہاں بیٹھا، آپ بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں، لیکن ظاہر اسباب میں میرے اختیار میں۔ مثلا میں آہستہ بولوں، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں سن پا رہا ہوں، ذرا زور سے بولیے، اب میں زور سے بول رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ہاں اب آواز آ گئی، میں نے آپ کو سنایا اپنی آواز کو، تبھی تو آپ نے سنا نا، ورنہ میں آہستہ بول رہا تھا تب آپ نہیں سن رہے تھے۔ لیکن مردوں کے معاملے میں یہ صورت نہیں ہے کہ اگر آپ آہستہ بولیں تو مردہ نہ سنیں اور چیخ کر بولیں تو مردہ سننے لگ جائے، یہ صورت وہاں نہیں۔ پھر کیا صورت ہے؟ صورت وہی ہے کہ آپ چیخ کر بولیں یا آہستہ بولیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنواتے ہیں، آپ نہیں سنا سکتے اپنی بات کو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ آیت پر ان حدیث سے کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ قرآن دراصل بات کرتا ہے انسانوں کے محاورے میں، چونکہ محاورہ یہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کا سمجھتے ہیں کہ نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے جس کو عوام اب حقیقت کیا ہے، عوام اس سے کہاں بحث کرتے ہیں۔ قرآن اب